اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یہ اولو پڑھا جاتا ہے، یہ واو نہیں پڑھا جائے گا۔ ہم نے 2 آیات تلاوت کی ہیں، 268 269 سورۃ البقرہ ہے اور 3 پارہ ہے۔ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے، اور ترجمہ یہ احمد رضا کا ہے، محتاجی کا اور حکم دیتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ اور وہ حکم دیتا ہے تم سب کو کس چیز کا؟ بے حیائی کا، بالفحشاء۔ اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے، اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے تم سب لوگوں سے، بخشش کا یعنی مغفرت کا، معافی کا اور فضل کا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، اللہ بہت وسعت والا ہے، بڑی وسعت والا ہے اور بہت علم والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہو سکتا اور ہے بھی نہیں۔ اللہ حکمت دیتا ہے، یؤتی الحکمت، حکمت عطا فرماتا ہے، اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے حکمت کے لیے منتخب کر لیتا ہے، ومن یؤت الحکمت اور جسے حکمت ملی، جس کو حکمت دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا اسے بہت بھلائی ملی، اس نے تو بہت زیادہ بھلائی حاصل کر لی، خیر کثیر مل گئی اس کو۔ اور اللہ نے فرمایا یذکروا نصیحت نہیں مانتے مگر، وما یذکروا نصیحت نہیں مانتے مگر کون لوگ؟ الا اولو الالباب۔ الباب اصل میں ہے لبن کی جمع، جو ہر طرح کے فتنوں سے پاک والی عقل ہوتی ہے وہ الباب، یہ ہے یعنی عقل والے، جمع کا صیغہ ہے۔ نصیحت تم نہیں مانتے مگر عقل والے، جو الباب ہیں وہ مانتے ہیں نصیحت کو، وہ سمجھتے ہیں قرآن کو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رہنما ہے قرآن، یہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں، وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان طرح طرح سے وسوسے ڈال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ سارا تم نے یعنی اتنا خرچ کیا، اتنا زیادہ سخاوت کی، تو پھر کل کو خود کیا کھاؤ گے؟ تمہارے بچوں کا کیا بنے گا؟ بچوں کے لیے کیا کرو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں در در کی ٹھوکر کھانی پڑے، کہیں تمہیں نعوذ باللہ بھیک مانگنے کی ذلت اٹھانی پڑے۔ اور بخل کو کفایت شعاری اور دور اندیشی وغیرہ کے رنگین عنوانوں سے پیش کرتا ہے، خوبصورت انداز سے اس کا ٹائٹل بناتا ہے اور وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ چیز ذرا غور کرنے کی ہے کہ قرآن مجید نے بخل کو فحشا کیا فرمایا؟ قرآن نے فحشا سے فرمایا، یعنی فحش کیا چیز ہوتی ہے؟ فحش کی جمع یہاں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اس لفظ سے اللہ نے تعبیر کیا ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت کہ اس سے بڑھ کر اور بے حیائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان خود عیش کر رہا ہو اور کسی غریب بھائی کی امداد کا اسے کبھی خیال ہی نہ آئے، خود اس کی اپنی بیٹی کی شادی ہو یا بیٹے کی شادی ہو تو گھر میں ہر طرف چہل پہل دھوم دھام ہو، اور اسی کے گھر میں ملازمین جو کام کرتے ہوں ان کے بچے بیچارے ضرورت بھر بھی ان کو نہ ملتا ہو، کہ ان کو 2 وقت کی روٹی ہی ان کی اپنی مرضی سے مل جائے، یا ان کو پاؤں میں اچھی چپلیں مل جائیں کہ جس سے ان کے پاؤں کی حفاظت ہو، اور ان کو تن ڈھانکنے کے ایک اس طرح کا لباس مل جائے جو مناسب حال ہو، پھٹے پرانے لباس ان کے جسم پر نہ ہوں، میلے کچیلے لباس نہ ہوں، ان کو
ایسا صابن ہی میسر آ جائے، صرف ہی میسر آ جائے کہ جو اپنے کپڑے طریقے کے ساتھ دھو سکیں، تو اب یہ بتائیے کہ بے شرمی نہیں تو اور کیا ہے۔ ہمارے گھروں میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، کبھی مالی کی صورت میں، کبھی ڈرائیور کی صورت میں، کبھی ملازم کی صورت میں، اور بھی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ لوگوں کو ہر ایک کو اپنے اپنے گھر کا اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے۔ فحشائی، اس سے شرمناک بخل کی ترغیب کون دیتا ہے؟ شیطان، اور اس پر اکساتا رہتا ہے، اس پر جو ہے انسان کو، اور وہ جو ہے پختہ کرتا رہتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے۔ اور اس سے مراد فحشا سے بے حیائی اور بدکاری کے کام بھی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کا اصل معنی تو وہی ہے، یہ بے شرمی اور بے حیائی کے کام کرنے۔ تو شیطان ان کے مال صرف کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ بے حیائی کی جگہ جہاں پہ بے حیائی کے جو مقامات ہیں وہاں پہ مال خرچ کرو، خوب پھینکو، وہاں پہ اس کو کوئی کسی قسم کی آپ کو جو ہے پریشانی لاحق نہیں ہونے دیتا۔ خرچ کرو وہاں پر، دل کھول کے خرچ کرو، 1 کا 4 خرچ کرو، ٹھیک ہے، 10 کا 1000 خرچ کرو، 1000 کا لاکھ خرچ کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیطان کہتا ہے خرچ کرو، تاکہ اچھا ہے تمہارا مال برباد بھی ہو اور تم فقیر بھی ہو جاؤ اور تم دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جاؤ۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے، تو ایسی جگہ آپ کو مال اپنا برباد کرنے کے لیے خوب ترغیب دیتا ہے۔ مگر اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ صدقہ و خیرات تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا، تمہیں مغفرت کی بشارت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ تمہاری مغفرت بھی ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور بے شک ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ سب سے اچھا ہے، سب سے زیادہ اس کا وعدہ پختہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ اور پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بدلے کئی گنا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، کئی گنا زیادہ اجر بھی ملے گا، اور مال میں خوب شب و روز برکتیں بھی نازل ہوگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی جگہ اور دے، یعنی جو اس نے خرچ کیا ہے، 100 روپیہ کسی غریب کو دیا ہے، 2 پراٹھے اور 1 چائے کا کپ کسی کو دیا ہے، 1 وقت کا کھانا کسی کو کھلایا ہے، تو اللہ اس کو اس کے بدلے میں اور دے، 10 گنا دے۔ 2 پراٹھے اس نے دیے، اس کو اس کے بدلے میں 20 پراٹھے دے، اس کا اجر بھی ثابت رکھ، آخرت کے دن اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ تو بڑھاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح اجر بڑھاتا ہے، آپ اس کا تصور اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی نئی سوسائٹی آباد ہوتی ہے، وہاں آپ ایک پلاٹ لے کے ڈال دیتے ہیں۔ جب نئی سوسائٹیز بنتی ہیں تو پلاٹ بڑے سستے ہوتے ہیں، آپ نے اچھے وقتوں میں 5000 کا، اور کراچی میں بھی کئی ایسی جگہیں ہم نے سنی ہیں کہ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے 5000 کا پلاٹ خریدا تھا، اب وہاں پر 10 لاکھ کا ہو گیا۔ اسی طریقے سے بہت ساری سوسائٹیز ہوتی ہیں، کہیں 1 لاکھ کا خریدا تھا پتہ چلا اب 40 لاکھ کا ہو گیا، 40 لاکھ کا خریدا تھا تو پتہ چلا اب 2 کروڑ کا ہو گیا، 4 کروڑ کا ہو گیا، ایسا ہوتا ہے۔ اب بتائیے کہ کہاں 5000 اور کہاں 50 لاکھ، کوئی مقابلہ ہے؟ لیکن خرچ تو آپ نے 5000 ہی کیا تھا، لیکن اب آپ کے پاس وہ پراپرٹی جو ہے 50 لاکھ کی ہے۔ خرچ تو آپ نے 50 لاکھ کیا تھا، لیکن اب آپ کی وہ پراپرٹی جو ہے 5 کروڑ کی ہے، 10 کروڑ کی ہے، نصیبی والوں کی، یعنی ایسی بھی ہے۔ یہ نہیں نصیبی سے مراد ہے کہ دنیاوی لحاظ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی۔ تو اب آپ تصور کریں، کہاں 5000، کہاں 5 کروڑ، کہاں 10 کروڑ، تصور کریں۔ کسی نے مطلب ہمارے پڑوس میں تھے، کسی نے ہمیں بتایا تھا کہ 1000 گز کا یعنی بنگلہ ان کے والد نے 80 لاکھ کا بیچا تھا، 20-22 سال پرانی بات ہے، 25 سال پرانی بات ہے۔ اب وہی مکان پتہ نہیں اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنے کروڑ کا ہوگا۔ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ مطلب یعنی کتنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ دنیاوی مثالیں ہیں، اس سے آپ قیاس کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑھائے گا، آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو ہر روز جو ہے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں،
ان میں سے ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی جگہ اور دے. اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو ابھی مثال دے کر سمجھایا، ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. گولڈ کا آپ لے لیں، کسی نے خریدا تھا 10,000 کا 1 تولہ، اب آج وہ 10,000 کا 1.25 لاکھ کا جو ہے ہو گیا. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں. تو خرچ کرنے والوں کو اس کی جگہ اور دے برکت کی دعا کرتا ہے. اور دوسرا بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس بخیل کو، جس نے بخل کیا، روک لیا، اپنے ارد گرد اپنے خاندان والوں کو، اپنے رحم کے رشتوں کو، اپنے اقارب کو اس نے خرچ نہیں کیا، اس کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے اس کے مال کو، بے برکتی کر دے اس کے مال. بہت سے لوگ بہت کماتے ہیں لیکن بے برکتی ایسی ہوتی ہے. سب سے بڑی بے برکتی تو یہ ہے کہ انسان روتا ہی رہے، کہ ہونے کے باوجود بھی بخل کرے، اپنے آپ پر خرچ نہ کرے اور پیسہ ہی پیسہ کرتا رہے، اسی میں دن رات اپنا کھپاتا رہے اور زیادہ بڑھانے کے چکر میں بیچارہ پریشان ہی رہے. تو سب سے بڑی تو کہنا چاہیے کہ تکلیف دے اور اذیت ناک زندگی یہ ہے کہ ہونے کے باوجود انسان پریشان رہے زیادہ کی طلب میں، حالانکہ اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں اس کو استعمال کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مر جاؤں. تو یہ میں نے حدیث شریف جو آپ کو سنائی ابھی بخاری شریف کی ہے، وہ کتاب الزکوٰۃ میں ملے گی یہ حدیث. تو اب آپ بتائیے کہ جس کے لیے فرشتے دعا کریں گے اور اللہ ہی نے مقرر فرمایا ہے، یہ فرشتے خود بخود تو نہیں آتے دعا کرنے، یا یہ فرشتے خود بخود تو بد دعا کرنے نہیں آتے، یہ اللہ کے مقرر کرنے کی وجہ سے آتے ہیں کہ ان کو مقرر کیا گیا ہے. تو اب بتائیے کہ کیا ان کی دعا اور بد دعا رد ہوگی کیا؟ تصور کیجئے. تو جس کے لیے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ دعا کروا رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں قبول بھی ہو رہی ہے، اور جس کے لیے بد دعا اللہ کروا رہا ہے فرشتے کے ذریعے سے تو اس کے حق میں اس کی بد دعا بھی قبول ہو رہی ہے. تو سب سے زیادہ پریشان کن وہ لوگ ہیں کہ جو مال رکھنے کے باوجود بھی مزید حل میں مزید اور کے تلاش میں جو ہے تڑپ میں بے چین ہیں، زیادہ ہو جائے، پھر بھی اپنی جان پر بھی اور اپنے ارد گرد بھی خرچ نہیں کرتے. تو وہ ظاہر ہے کتنے ان کی زندگی ہی کتنی یعنی قابل رحم، یعنی ترس ہیں وہ لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے ایسے حالات سے اور ایسے معاملات سے اور ایسے اعمال سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں خرچ کرنے والے فراخ دل اور فراخ ہمارے ہاتھوں کو بھی فراخ کرے، کشادہ کرے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرنے والے ہوں اور ہمارے دل اس پر راضی اور خوش ہوں، اور اللہ پر ہمارا یقین پختہ اور کامل ہو کہ یہاں پر بھی ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، ہماری اولادوں کو بھی ملے گا، اور ہمیں مرنے کے بعد بھی اس کا انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا کہ اللہ اپنی رحمت سے ایمان پر خاتمہ نصیب کرے گا. تو ہمارے لیے جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی یہ صدقہ اور خیرات. اور پیچھے بھی لوگ ہمارے لیے دعا کریں گے جن کے لیے آپ نے کچھ احسان، کچھ بھلائی، کچھ خیر کیا تھا. تو لازمی بات ہے کہ اگر وہ زبان سے نہ بھی کہیں تو دل ان کے آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے. اور پھر میں کہتی ہوں انسانوں سے کیا توقع کرنا، انسان تو آپ یقین کریں انسان کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات زیادہ تر آپ کو ایسے انسان ملیں گے وہی جو کبھی آپ کی تعریف کی میرا رطب اللسان رہتے ہیں، وہی آپ کی برائیاں کرتے ہوئے نہیں تھکتے. انسان تو ذرا سا ناراض ہو جائے پچھلا سب بھلا دیتا ہے. اکثر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو احسان کا بدلہ شکر گزاری سے دیتے ہیں. زیادہ تر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. تو لیکن ان کا بھول جانا بھی بہت اچھا ہے. آپ اپنا اجر صرف اور صرف اپنے مالک سے اس کی امید رکھیں. دعا کریں کہ اللہ میرے تھوڑے کو بہت کر دے، عمل کو خالص کر دے. خالص کا کیا مطلب ہے؟ صرف اللہ کے لیے. ہمارا عمل صرف کس لیے ہو؟ سنت کی ادائیگی میں صرف اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے ہو. ہمارے عمل کو خالص کر دے اور ہمارے کھوٹ کو دور کر دے. ہمارے دلوں میں کھوٹ تو آ ہی جاتا ہے، کبھی کبھی وسوسے، خیالات، توہمات آ جاتے ہیں اس طرح کے کہ یار فلاں کے ساتھ اتنا کیا تھا اور اس نے مجھے اس طرح سے رنج پہنچایا، اتنی تکلیف دی. تو دل میں ظاہر ہے خیالات تو اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں، تو وسوسے آتے ہیں. کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اس کو کچھ نہ دو، اس سے بات بھی نہ کرو، لیکن آپ کو اس سے نہیں لینا دینا. اس وسوسے کو کہیں اللہ تعالیٰ میرے کھوٹ کو دور کر دے، میرے عمل کو خالص کر دے اور میرے تھوڑے کو بہت کر دے. اور میری ٹوٹی پھوٹی یہ کوششیں یا اللہ ٹوٹی پھوٹی ہی ہیں یہ. ظاہر ہے یہ ویسے تو نہیں ہے جیسے کہ حق ہے آپ کا، ویسے تو ہم کرنے کے لائق ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ استعداد ہی نہیں پیدا ہو سکی، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. تو یہ ٹوٹے پھوٹے جو ہے اللہ اعمال ہیں اس کو قبول کر لے. یہ چٹکے ہوئے گلاس ہیں، یہ ٹوٹی ہوئی پلیٹیں ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح کے ہمارے اعمال بھی ہیں، اللہ ان کو قبول کر لے اپنی بارگاہ میں. آمین. اور مسلم شریف کی ایک حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال
صدقہ مال کو کچھ بھی کم نہیں کرتا، صدقہ تو مال کو بڑھاتا ہی ہے، کم نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہم تو اپنا سبق تلاش کریں گے نا کہ ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے، کون سے سبق یاد کریں، کون سے سبق کو ازبر کریں، اور کون سے سبق کا یقین کریں، اور کس سبق پر اپنی زندگی کو ڈھالیں، کس پر عمل کریں۔ سبق پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ زندگی کو اسی کے مطابق بنانا ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ شیطان نے حکم دیا کہ الشیطان یعدکم الفقر، تو اور دیکھنا شیطان کا یہ کہنا نہ ماننا، ٹھیک ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو وہ کہتا ہے، اور اللہ تم سے کیا کرتا ہے؟ اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے ضد ہیں نا، اپوزٹس ہیں ایک دوسرے کے۔ کیا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ دیکھو خرچ نہ کرنا، تمہیں تنگ دستی کا خوف دلا رہا ہے نا، تاکہ تم اپنے ہاتھوں کو روک لو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنا مال خرچ نہ کرو۔ اور پھر تمہیں حکم کس بھی بات کا دے رہا ہے؟ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تنگ دستی کے خوف سے خرچ کرنے سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمہیں کہہ رہا ہے گناہوں کے کاموں میں خرچ کرو، بے حیائیوں اور حرام کاموں کا حکم بھی دیتا ہے، تاکہ تم اپنے خالق و مالک کے حکم کی کیا کرو؟ مخالفت بھی کرو، نافرمانی کرو، علی اعلان بغاوت پہ اتر آؤ، یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شیطان کے مقابلے میں اللہ کا حکم مانو، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں تم سے اپنے فضل و کرم کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور صرف بات یہیں تک نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دلانے کے ساتھ ساتھ ایسا کرنے سے تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور غریبوں اور تنگ دستوں کی امداد کرنے سے تم پر رزق کے اور نعمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کی دعاؤں سے تمہارے معاملات بہت آسان ہو جائیں گے۔ تمہاری زندگی، تمہاری جو تنگ زندگی ہے نا، وہ زندگی تمہارے لیے آسان زندگی ہو جائے گی۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اب اس پر بات کرتے ہیں، حکمت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، دنیا کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا ثمنا قلیلا، دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قلیل فرمایا۔ دنیا کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کئی جگہ، بہت سی جگہ قرآن مجید میں یہ آیات ہیں، بہت اللہ نے سمجھایا بندوں کو، طرح طرح سے سمجھایا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، متاع قلیل۔ دیکھو اے سننے والے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتے، ان کا شہروں میں، ان کو بلاد میں، بلد کہتے ہیں شہر کو، بلاد اس کی جمع ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ آخری رکوع پڑھیں، بڑا شاندار اللہ تعالیٰ نے یعنی انداز بیان اختیار فرمایا ہے، اس میں دعائیں ہیں نیک بندوں کی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا جو ہے کافروں کا، جو یعنی اللہ کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، ان کا کافروں کا شہروں میں شان و شوکت کے ساتھ پھرنا، ان کا مستیاں مٹر گشتیاں کرنا جو ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اتنا پھر رہا ہے تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ تو متاع قلیل ہے، چند روزہ فائدہ ہے۔ تو اگر ایسا کرو گے تو ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے، اور یہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وہ جو بہت برا جو ہے وہ کیا ہے؟ مأوا ہے، بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں حکمت کی بات آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ حکمت کو قلیل نہیں فرمایا، حکمت کو اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے کثیر فرمایا۔ دنیا کے مال و متاع کو قلیل فرمایا ہر جگہ، ثمناً قلیل، کہیں کچھ، مطلب کسی نہ کسی انداز سے اللہ نے اس کو قلیل ہی فرمایا۔ لیکن حکمت، دین، اللہ تعالیٰ نے آخرت اور دین کی باتوں پر چلنا کیا فرمایا؟ اوتیا خیرن کثیرا، کثیرا کا لفظ فرمایا، جو قلیل کی ضد ہے۔ یہ دیکھ لیجیے آپ خود، میں دکھاتی اس لیے ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ جو خود قرآن کھول کر نہیں پڑھتے تو کم از کم چلیں اس کے ذریعے سے پڑھ لیں، اس کے ذریعے سے سن لیں۔
فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، یہاں حکمت سے مراد دین کا صحیح فہم اور علم، اور اس کے علاوہ فقہ میں صحیح بصیرت کا حاصل کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، اس کی دستگیری کے بغیر انسان نہیں پا سکتا، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نامراد بھی نہیں کرتا۔ اچھا، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشک دو خوبیوں کے سوا کسی پر جائز نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ اس نے مال دیا، پھر اسے راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تو وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ حدیث شریف آپ کو بخاری شریف میں مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ قرآن و حدیث کا علم سیکھنے والوں کو، خیر بہت سے تو ایسے ہیں بیچارے کہ جو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں تھا گھر میں تو قرآن و حدیث سیکھنے آ گئے، پھر انہوں نے سیکھ کر جو کچھ بھی کیا اللہ تعالیٰ بس اپنے حفظ و امان میں رکھے، تو انہوں نے بدنام بھی بہت کیا، کیونکہ ایسے اچھے گھرانوں کے لوگ جو کچھ سمجھ بوجھ رکھتے تھے، جن کا بیک گراؤنڈ اچھا تھا، وہ ادھر آئے ہی نہیں، اور پھر ظاہر ہے پھر ان کو مطعون کیا جانے لگ گیا۔ انہوں نے پھر جو حرکتیں کی، جو شرمناک حرکتیں کی کہ انسان ظاہر ہے سن کر کانوں کو ہاتھ لگائے، پھر جو مدارس کا حال کیا گیا ہے اس سے بھی اللہ بچائے کہ بالکل بھی، یعنی ان کے لیے تو ضروری ہے، اس بات کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو یعنی بٹھایا جائے کہ جو ان کے لیے ایک اصول اور قانون وضع کر کے دیں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے آگے کسی کے سنتے بھی نہیں ہیں کہ کسی کے سنیں، وہ اپنے آپ کو۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ میں آپ کو قرآن کے حوالے سے، حدیث شریف کے حوالے سے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ یعنی قرآن و حدیث کا جو صحیح علم آ گیا اور لوگ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں طریقے سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے جسے قرآن نے خیر کثیر فرمایا ہے، اور دنیا وما فیہا کو اللہ تعالیٰ نے متاع قلیل فرمایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب اگر کوئی صاحب علم جو اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن و حدیث کا صحیح علم بھی دیا اور اس پر اس نے یعنی عمل بھی کیا اپنی کوشش بھر، ٹھیک ہے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، کسی سے تعریف کے لیے نہیں، لیکن وہ واقعی اس پر عمل کر رہا ہے، تو پھر وہ اگر جو عمرہ ہیں، وہ اغنیاء ہیں، یعنی جو بہت سارے لوگ جن کو ہم کہتے ہیں یہ برگر کلاس ہے، اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ ایلیٹ کلاس ہے، اشرافیہ ہے، تو اب اگر کوئی صاحب علم جس کو اللہ تعالیٰ نے واقعی علم دیا ہے، حکمت دی ہے، دانائی دی ہے، سمجھ بوجھ دیا ہے، شعور عطا کیا، پھر وہ اپنے آپ کو ان اشرافیہ سے کمتر سمجھتا ہے، تو یہ اس کی اپنی کم نگاہی ہے، وہ بیچارہ ظاہر ہے ابھی اس شعور کو نہیں پہنچا وہ، ورنہ جو نعمت اور دولت اسے عطا فرمائی گئی ہے اس کے سامنے دولت قارون چاہے اور بھی جتنے بھی آ جائیں، اس طرح کے جاہے فریدون بھی آ جائیں، سب اس کے سامنے بے وقت ہیں، ٹھیک ہے، کوئی وقت نہیں قرآن و حدیث کے علم کے سامنے جو عمل بھی کرتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن و حدیث کا علم سیکھا ہوا ہے، اس کے نام کے سامنے مفتی تو آ رہا ہے لیکن حرکتیں اس کی ایسی ہیں جیسے کہ یہ لچے لفنگے لڑکے نہیں ہوتے، ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، تو ظاہر اس کے سامنے مفتی لگانا بھی نہیں چاہیے اس کے نام کے آگے، کہ یہ ایک بدنام کرنے والی بات ہے۔ بہرحال میرا مقصد وہ نہیں ہے، نہ میرا وہ ٹاپک ہے، لیکن میں تو یہ خرچ پہ بتا رہی ہوں، اور یہاں پر حکمت کی بات آئی تو میں نے حکمت کی بات پر یہ بات ایسے برصغیر تذکرہ کر دی۔ اب اس پر بھی ذرا نگاہ ڈال لیجئے، وما یذکر الا اولو الالباب۔ اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، تھوڑا سا ویسے میں نے بتا دیا ہے، اولو الالباب، البابن جمع ہے لبن کی، جس کا معنی کیا ہے؟ صاف ستھری اور پاکیزہ عقل، اس کو کہتے ہیں، یعنی پاکیزہ عقل جو ہے کو کہتے ہیں لبن، ٹھیک ہے۔ ہر عقل کو لبن نہیں کہتے، ہر عقل مند کو لبن نہیں کہتے، عقل کو عقل ہی کہتے ہیں عربی میں۔ الباب وہ لوگ ہیں جن کی عقل شرک سے، کفر سے پاک ہو، ٹھیک ہے، ہر طرح کی معصیت سے مراد یہ نہیں کہ گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں ہر ایک سے، لیکن ایک یہ کہ اسی میں انوالو رہنا ہر وقت، اور گناہ ہو جانے کی صورت میں توبہ کرنا، رجوع الی اللہ ہونا، تو یہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے وہ الباب، اولو الالباب میں شامل ہو، لیکن ہاں اللہ کے بندے ہیں، ایسی بات نہیں کہ اس سے دنیا خالی ہو گئی ہیں۔ تو
حکمت کی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دانائی بخش دیتا ہے۔ حضرت علی بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہاں حکمت سے مراد قرآن کریم اور اس کے ناسخ و منسوخ، محکم اور متشابہ، مقدم اور مؤخر، حلال اور حرام اور امثال کی پہچان ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ دنیاوی لحاظ سے سمجھ لیتے ہیں کہ ایک سے ایک فلسفی ہیں، ایک افلاطون کی طرح لوگ آ جاتے ہیں، سقراط بقراط کی طرح آ جاتے ہیں، حکیم جالینوس، تو ان لوگوں کو آپ کہنے لگ جائیں کہ یہ اولو الالباب ہیں، تو یہ قرآن ان کو نہیں کہہ رہا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم اور دیگر محدثین نے حدیث بیان کی ہے وما یذکر الا اولو الالباب سے متعلق، اور نصیحت تو وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، یعنی واعظ و نصیحت سے صرف وہی لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں جو اصحاب عقل ہیں، یعنی جو الباب ہیں۔ عقل تو ظاہر تھوڑی بہت ہر ایک کے پاس ہی ہے نا، کسی کے پاس بہت زیادہ ہے، بہت بڑے بڑے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں، لیکن اصل میں جو عقل کی بات ہے قرآن و حدیث سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ ان سے کہیں نا قرآن و حدیث سمجھائیں، وہ اپنی بات کے سامنے سننا ہی نہیں چاہتے، اڑ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، ضدی اور ڈھیٹ بن جاتے ہیں۔ رونا آتا ہے ان کو سمجھا کر، رونا آتا ہے، افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں بس جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، آپ تو نئے نئے لوگ ہو، آپ کو کیا پتہ، جو ہمارے باپ دادا تھے کیا وہ غلط تھے؟ کیا ہمارے باپ دادا ہی صحیح؟ لڑنے کو آ جاتے ہیں، رشتوں کی پہچان ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کو اچھی بات بتائیں تو وہ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، سارے ادب آداب کو وہ بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کو آپ ایک دفعہ سمجھاؤ تو قرآن و حدیث کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ تو اس سے فائدہ وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو اصحاب عقل و دانش ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اس کے کلام کے معنی کو جانتے ہوں، تو وہ ہیں اولو الالباب۔ تو کچھ لوگوں کو آپ ایک دفعہ سمجھائیں، وہ آپ کی بات مانتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کو سنتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو سنتے ہی نہیں ہیں، آپ ان کو قرآن سنائیں نہیں سنتے، وہ سمجھتے ہیں جو ہمارے علماء بتا رہے ہیں، جن کو ہم بچپن سے مانتے ہیں، جن کو ہمارے باپ دادا مانتے ہیں، وہی صحیح بتا رہے ہیں۔ آپ ان کو حدیث بتائیں وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ نہیں مانتے، آپ رو جائیں گے، آپ کو غلط قرار دے دیں گے، سنیں گے ہی نہیں۔ بھائی سن تو لو، سننے میں کیا خرچ ہو رہا ہے، سن تو لو، پہلے سن تو لو، سمجھ تو لو، لیکن نہیں سمجھتے۔ آپ رو کے مر جائیں، آپ ان کے اپنے آپ خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو بدخواہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس خالص عقل نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، ایک لمحے کے لیے بیٹھ کر سوچیں تو صحیح، غور تو کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ سامنے والا جو ہمیں بتا رہا ہے وہی صحیح ہو اور ہم غلط ہوں۔ آپ 1%، 2% کبھی غور کر کے دیکھو کہ شاید آپ غلط ہو، کہیں ایسا تو نہیں اسی حال میں اگر موت آ گئی تو موت کا تو کچھ بھی نہیں پتہ، موت تو بیٹھے بیٹھے آ جاتی ہے۔ اور آج کل تو ایسے ہی آپ دیکھیں کہ اچانک اتنی اموات آپ کو سننے کو ملتی ہیں، اچانک اچھے بھلے سوئے تھے صبح انتقال ہو گیا، اچھے بھلے گئے تھے واپس نہیں آئے۔ مطلب کس انداز سے کیسے جراثیم آ گئے، ایسے جرثومیں میں ایک نگلیریا کہتے ہیں کہ ایک بیماری آ گئی ہے کہ آپ کے ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، چھوٹا سا ایسا کیڑا کہ جو آپ کو نظر بھی نہیں آتا اور وہ آپ کے دماغ کو مفلوج کر دیتا ہے، موت واقع کر دیتا ہے۔ تصور کریں یہ سب کیا ہے۔ تو آپ اس سے پہلے کہ کہیں ایسا ہے، اب کومے میں چلا جاتا ہے انسان کہتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں۔ جب توبہ کر لیں گے تو اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، توبہ کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے کفر شرک سے بچا، ہر طرح کے قرآن مجید کے کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی آیت کا اپنے ہٹ دھرمی کی وجہ سے میں نے انکار کر دیا ہو۔ انکار سے مراد یہ نہیں کہ ہم نے فی نفسہ ہی تو قرآن کا انکار نہیں کیا، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن مجید کی آیات تھیں کسی نے پڑھ کر سنائی لیکن ہم نے اس کی دشمنی میں، اس کی عداوت میں، اس کی ضد میں ہم نے کہا کہ نہیں جو ہمارے علماء بتا رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ تصور کریں تو کیا ہوا، قرآن کا انکار تو ہوا، آپ نے عملاً انکار کر دیا۔ فی نفسہ ہی قرآن کو ویسے نہیں انکار کیا، لیکن کسی کی ضد میں آپ نے آ کے قرآن کی آیت کو جھٹلا دیا۔ آپ نے کہا نہیں علماء کی بات صحیح ہے، ہو سکتا ہے آپ کا عالم جو ہے وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہو، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہی صحیح ہے، وہ تعویلات کر رہا ہے، آپ اس کی بات مان رہے ہو اور ہماری نہیں مان رہے ہو۔ تو اب سوچو، تصور کرو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو،
وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ تو اب ہم پر کیا واجب ہے؟ ہم مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ شیطان کی ایذا رسانیوں اور گمراہ کن مکروہ فریب سے، اس کے جو مکروہ فریب ہیں اور مکروہ فریب ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والی چیزوں میں ذکر اور استغفار بڑی اہم ہیں، بہت اہم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ استغفار کرے کثرت کے ساتھ، صدق دل سے، رو رو کر، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ ہدایت کے راستے پہ چلا دے، ہدایت کا راستہ دکھا دے، قرآن و حدیث کو مولا سمجھنے کی توفیق دے دے کہ اس کو ہم سمجھنے والے ہو جائیں، اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ پھر کوتاہی اگر ہو جائے گی، عملوں میں گناہ ہو جائے گا تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن کم از کم عقیدے تو صحیح ہوں، عقیدوں میں تو خرابی نہ ہو، عقیدے تو پلید نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ کچھ لوگ نکل پڑے ہیں آج کل، کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کی برائی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وہ تو قرآن نے بھی برائیاں کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی توہین تھوڑی کر رہے ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا کہ ہمارے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا؟ اللہ کے نبی نے صاف الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگلے لوگ یعنی جو گزر گئے جو صحابہ، تو پچھلے جو آئیں گے تو ان کی برائیاں کریں گے۔ آپ کو ہوتے کون ہو صحابہ پہ انگلی اٹھالنے والے؟ اس کے علاوہ بھی ہے کہ جو لوگ جن کا انتقال ہو گیا، صحیح العقیدہ لوگوں کی، جن کے تو لوگ پیروی کرتے ہیں اور وہ غلط لوگ تھے، غلط کتابیں لکھ گئے، غلط فتوے دے گئے، تو ٹھیک ہے، اس کا بتانا تو صحیح ہے، لیکن صحابہ نے کون سی ایسی غلطی کی ہے کہ جو صحابہ کی باتوں کو اجاگر کریں؟ تو منع کیا اللہ کے نبی نے کہ ان کی جو دنیا سے چلے گئے ان کی برائیاں نہیں کرو، ان کے عیب نہیں بیان کرو۔ لوگ بیٹھ کے دھللے سے کر رہے ہیں اور اس کے لیے جواز قرآن سے نکالتے ہیں کہ قرآن نے کی ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کی نعوذ باللہ استغفر اللہ خطا کا ذکر کیا ہے۔ استغفر اللہ، توبہ کرو کہ آدم علیہ السلام کا جو ذکر اللہ نے کیا ہے کہ مقصد اور حکمت کے تحت کیا ہے، تو کیا آپ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہو کیا؟ تصور کریں کیسی کیسی گمراہ کن باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے اس طرح کی سوچ سے بھی بچائے۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں کر دے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حکمت، ہمیں دانائی، شعور، سمجھ بوجھ، فہم عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق دے، ایمان پر خاتمہ نصیب کرے، آمین۔